سورہ انعام کی آیت نمبر 118 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کیا سبب ہے کہ تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ واضح فرما چکے ہیں جو کچھ اس نے تمہارے اوپر حرام کیا، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ تم اس کے کھانے پر۔ اور بہت سے لوگ اپنے خیالات پر بغیر تحقیق کے بہکاتے پھرتے ہیں، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ان آیات میں یہاں سے آگے جانوروں کی حلت اور حرمت اس کے حوالے سے احکامات کا تذکرہ شروع ہوا ہے، جو کہ اس صورت کا مرکزی عنوان بھی تھا، کیونکہ صورت کا نام ہے انعام۔ انعام کا مطلب ہے چوپائے جانور، چار پائے والے۔ تو یہ ان کی حلت اور حرمت اس صورت میں بیان ہوئی دو اعتبار سے۔ ایک اس وجہ سے کہ کچھ جانور حرام ہیں، ویسے ہی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے مگر وہ انسان کے کھانے کے لیے نہیں ہیں، جیسے درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے۔ یہ وہ جانور ہیں کہ جو انسان کے کھانے کے نہیں ہیں۔ اور کچھ جانور ہیں جو کھانے کے ہیں مگر اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو ذبح کرنا پڑے گا، ذبح کیے بغیر اللہ کا نام محض لے کر ویسے گردن دبوچ ڈالی جائے جس سے جانور مر جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ ایک تو ذبح کرنا ہوگا، اور ذبح میں بھی گردن کی جو 4 رگیں ہیں ان میں سے 3 رگیں کم سے کم کٹ جائیں۔ ایک سانس کی ہے اور 2 خون کی رگیں ہیں اور ایک خوراک والی جو نالی ہے وہ۔ تو ان 4 میں سے کوئی سی 3 بھی کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے جانور۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کاٹتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اس پر بسم اللہ کہا جائے، اللہ کا کوئی سا بھی نام لے لیا جائے، لیکن یعنی اللہ کو یاد کیا جائے، پھر جا کر وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ویسے ہی کاٹ ڈالی اور اللہ کا جان بوجھ کر نام نہیں لیا، ایک ہے کہ بھول گیا، اگر بھول گیا تو بھول چوک تو معاف ہے،
اس لیے اگر بھول جائے آدمی تو پھر وہ جانور حرام نہیں ہوتا، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں لے رہا تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں رہتا، کیونکہ جس میں بھول گیا تو وہ شریعت پھر اس آدمی کو یہ تصور کرتی ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ کا نام لیا ہے۔ جیسے روزے میں بھول کے آدمی کھا لے تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے نہیں کھایا، نہیں پیا۔ اس طریقے سے یہاں اگر بھول کر اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ اس نام کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے جیسے لے لیا، لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر نام نہ لے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے اسی قسم کے احکامات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا اس ذبح پر اللہ کا نام لیا، صرف اللہ کا نام لینا نہیں، یعنی زندہ جانور ہے اور اس کے اوپر اللہ کا نام پھونک مارے آدمی اور پھر اس کو زندہ کوئی کھا جائے یا ویسے گردن مروڑ کے کھا جائے تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنا مراد ہے۔ یہ بات خود بخود یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان جانوروں کو کھاؤ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اب اس میں شبہات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جانور ذبح ہو کے تمہارے سامنے آ گیا، اس میں خواہ اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جو وجوہات ہیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شبہوں کے پیچھے پڑنے کی، وساوس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا نام ایک مسلمان ذبح کر رہا ہے تو اب یہ بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو نے اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ اگر ایک کسائی ہے، ذبح کرنے والا مسلمان آدمی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ اس نے ذبح کیا جانور کو، تو اب اس سے آپ کو جا کر کرید کرنے کی، کھودنے کی، کریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، بلکہ حسن ظن پر عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان ہے تو مسلمان اللہ کا نام لیے بغیر کیسے جانور ذبح کر سکتا ہے؟ ہاں بھولے سے رہ گیا ہو تو وہ ویسے ہی معاف ہے، اس لیے اس نے اللہ کا نام لیا ہے، لہذا اس جانور کو کھاؤ۔ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ کھانا چاہیے۔ محض شبے کی وجہ سے چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بعض دفعہ غلو بن جاتا ہے، یہ احتیاط نہیں ہوتی۔ احتیاط اور چیز ہوتی ہے، احتیاط ہوتی ہے جہاں حرام اور حلال میں واقعتاً انسان شک میں پڑ جائے کسی وجہ سے، تو وہاں تو احتیاط ہو سکتی ہے، لیکن جہاں کوئی حرمت کی وجہ ہی نہیں ہے، بس محض ذہن میں ایک آدمی نے بٹھا لی بات، تو وہ تو وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسے کے پیچھے چلنا یہ غلو ہوتا ہے، یہ حدود سے تجاوز ہوتا ہے۔ ایسے تو پھر آدمی زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ورنہ تو ہر چیز میں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو۔ اب آدمی وضو کر رہا ہے، پانی ٹینکی کا آ رہا ہے، تو وسوسہ شروع کر دے کہ ٹینکی میں ہو سکتا ہے کوئی نجاست پڑ گئی ہو تو وضو چھوڑ دو۔ پھر گھر میں گیا ہے، وہاں جا کر پانی پینے کا پانی آیا تو وسوسہ ہے شاید ہو سکتا ہے ناپاک ہو، چھوڑ دو پانی۔ روٹی ناپاک ہو، یہ ناپاک ہو، وہ ناپاک، تو ایسے وساوس جو ہے نا، یہ تو پھر زندگی ایک قدم نہیں چل پائے گی۔ چاہیے نہ اس قدر بیدار مغزی، زندگی دو چار قدم بھی چل نہ پائے۔ یعنی اتنی ہوشیار ہو جائے آدمی، ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے بعض دفعہ، پھر یہ اصل میں شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بے چین کر رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ وضو اس سے کرواتا ہے اور کروانے کے بعد کہتا ہے کہ تیرا وضو نہیں ہوا، پھر کر۔ غسل میں کہتا ہے تیرا تو جسم سورا گیلا ہی نہیں ہوا، وہ ساری ٹینکی خالی کر دے گا، پھر بھی اسے تسلی نہیں ہوگی کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو وسوسے کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ہاں کوئی معقول وجہ موجود ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ الحلال بین والحرام بین، حضور نے فرمایا کہ حلال بہت واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بہت واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، اب ان سے بچ جاؤ۔ یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک پڑ گیا کہ یہ پتہ نہیں رشوت تو نہیں کہیں بن رہی، تو بس چھوڑ دو پھر اس کو۔ یہاں پھر وسوسے میں پڑنے کی وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اگر تم شبہ پڑ گیا ہے تو چھوڑ دو تاکہ تمہاری آمدن جائز رہے۔ یا یہ ہے کہ اس کا پوچھ لو، حکم پوچھ لو، کسی صاحب علم سے پوچھے جا کر کہ ایسا کچھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ پیسے لینا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ بول دیں، معتبر آدمی ہو کہ یہ جائز ہے تو جائز ہے، آپ کے لیے حلال ہو گیا، وہ حلال کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ لیکن اگر اس نے بول دیا حرام ہے
اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، اس کے علم پر، اس کے تقوی پر، تو اب وہ حرام کی کیٹیگری میں داخل ہو گیا، اب وہ مشتبہ نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ کو فوری طور سے کوئی اہل علم دستیاب نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں یار میں کہاں پوچھتا پھروں، چھوڑو دے بس، تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مشتبہات الگ چیز ہے، لیکن جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ، یعنی ایک کسائی ہے، مسلمان ہے بیچارہ، اس کی دکان ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جانور پتہ نہیں صحت مند تھا کہ نہیں تھا، بیمار تھا کہ، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وجہ سے کہ پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی لہذا میں گوشت نہیں کھاتا، یہ شبہ جو ہے یہ محض وسوسہ ہے، اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ مسلمان کے بارے میں احسن الظن بالمؤمنین، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں، مومن آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کہ کوئی آدمی بھی جو مسلمان ہے واقعتاً وہ قطعاً ایسا نہیں کرے گا کہ جان بوجھ کر جانور پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور اتنے سارے جو ہے وہ سینکڑوں مسلمانوں کو حرام کھلائے اور اپنی قبر بوجھل کرے۔ کون مسلمان ایسا کرے گا؟ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ محض ایک وسوسہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، آگے پھر اسی بات کو ذرا اور انداز میں بیان فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کا لیا ہوا نام کا جانور کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کھول کر بیان کر چکا ہے۔ پچھلی سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ بات بہت کھول کر بیان ہو چکی ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، یہ ساری چیزیں حرام ہیں تمہارے اوپر، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، گلا دبا کر مارا ہوا جانور حرام ہے، اوپر سے چوٹ کھا کر مرنے والا جانور حرام ہے، پانی میں گر کر مرنے والا حرام ہے، کسی کو درندے نے کسی جانور کو چیر پھاڑ دیا ہے، وہ تمہیں اس کو ذبح نہیں کر پائے، تو مر گیا، تو یہ والا بھی حرام ہے، حالانکہ خون تو اس کا بھی نکلتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا اس لیے حرمت اس میں آ گئی۔ تو یہ فرمایا وقد فصل لکم، ہم نے خوب کھول کر بیان کر دیا، ما حرم علیکم، جانوروں میں سے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کس حالت میں حلال ہے، کس حالت میں حرام ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ الا ما اضطررتم، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں خود حرام جانوروں کے اندر سے بھی، حرام چیزوں کے اندر سے بھی اضطرار کی حالت کو ہم نے مستثنا کیا ہے۔ جہاں فرمایا نا کہ خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، درندے حرام ہیں، فلاں حرام ہے، تو اس میں پھر یہ کہا الا ما اضطررتم الیہ، مجبوری بن گئی۔ مجبوری سے مراد یہ سمجھنا چاہیے کہ جان کی مجبوری ہے یہاں، یعنی ایسی کیفیت بن گئی کہ یا تو حرام گوشت ہے اس کے سامنے پڑا ہوا یا جان جاتی ہے، تو ایسی حالت میں جان بچانا فرض ہے، اور اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے، بس کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے کباب تل کے کھانا شروع کر دے، مزے لے کے کھانا شروع کر دے، نہیں، بس اتنا حرام اس انداز سے کہ بس اس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ حرام کے استعمال کی لمٹ ہے۔ اس قاعدے کو، اس اصول کو بعض دفعہ ہمارے یہاں غلط استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لوگ رشوتیں کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، ناجائز پیسے کماتے ہیں، لیتے ہیں، اور کہا جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں یہ مجبوری ہے، مجبوری میں تو خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے۔ مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو عیاشیاں ہیں اور جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، وہ تھوڑی تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا۔ وہ ہم نے ایک سیٹ کر رکھا ہے کہ نہیں، اس سے اوپر ہم نے زندگی گزارنی، نیچے ہم آ ہی نہیں سکتے۔ وہ مجبوری ہے ہماری۔ مجبوری اسے نہیں کہتے، یہ شریعت کی نظر میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری وہ ہے کہ جان پر بنائے انسان کی، جب جان جاتی ہے تو پھر خنزیر حلال ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے مزے کے لیے خنزیر حلال ذبح کرو اور جو ہے وہ کہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بکری خریدنے کے، تو اس سے فریج بھر کے آدمی رکھ لے کہ گوشت خریدنے کے پیسے نہیں لہذا میں خنزیر کھاتا ہوں۔ تو یہ تو ایسی مجبوری ہے کہ تنخواہ تھوڑی ہے لہذا میں رشوت لیتا ہوں۔ تو یہ سب اعذار باردہ ہیں، یہ بودے عذر ہیں جو دنیا میں بھی نہیں چلتے، اللہ کے سامنے کیا چلیں گے یہ؟ تو اس لیے فرمایا کہ استثناء بھی ہم نے تمہیں بتا دیا، کیا حلال کیا حرام، پھر حرام میں سے کون سی چیز کس حالت میں حلال ہو جاتی، یہ بھی تمہیں کھول کر بیان فرما دیا۔ آگے یہ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے مثلا ہندو ہیں ہمارے یہاں، ہندو گوشت نہیں کھاتے، ماس خور نہیں ہے یہ لوگ. مسلمانوں کو ماس خور کہتے ہیں، باقی لوگوں کو یہ خود گوشت نہیں کھاتے، سبزی خور ہوتے ہیں، ویجیٹیرین کہتے ہیں ان کو انگریزی میں. تو یہ لوگ الٹی دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ جناب تم ظالم ہو، تم یہ کرتے ہو، تم جانے لیتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو. حالانکہ ان سب دلیلوں کے جواب موجود ہیں، لیکن بنیادی جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب حلال کر دیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنے جانور بھی ہیں سب انسان دلہا ہے اس کائنات کا، اس کے لیے سب کچھ پیدا ہوا، سب کچھ اسی کے لیے بنا ہے. ہاں باقی اس میں جو بنا ہے اس میں ہر چیز الگ الگ اس کا استعمال ہے. مثلا گندم بھی اسی کے لیے بنی تو گندم کھانے کے کام آتی ہے، پتھر بھی بنا اسی کے لیے ہے لیکن پتھر کھانے کے کام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اللہ نے جو جانور بنائے ہیں ان میں سے کچھ کھانے کے کام آئیں گے، کچھ اور کاموں میں آئیں گے. جیسے گدھا ہے بار برداری کے کام آئے گا، کھانے کا کام نہیں آئے گا. بکری کھانے کے کام آئے گی. خنزیر سور جو ہے وہ اس کے کھانے کا کام نہیں ہے. اللہ نے اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو اس نے ان چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے اس دنیا کے اندر. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں خود کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ حلال کیا، کیوں نہیں کھاتے ہو اس کو؟ کیا اللہ کا نعوذ باللہ فعل عبث کیا، اس نے بیکار بات کی ہے کہ حلال کر دیا اور اب تم بڑے متقی بنتے ہو کہ نہیں ہم تو جانور کے اوپر ظلم ہے جی، جان جاتی ہے. اللہ جب خود کہتا ہے کہ حلال کرو، ذبح کرو، کھاؤ ان کو، تو اب ہم زیادہ رحم دل ہیں یا اللہ زیادہ رحیم کریم ہے؟ جب اس کو وہ رحیم کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ کھاؤ تو پھر ہم کھائیں گے. ہمارا رحم و کرم جو ہے نا یہ دھوکہ ہے شیطان کا. تو بنیادی بات تو یہ ہے. لیکن ویسے خیر ہندوؤں سے ہمارے علماء نے جو باتیں کی ہوئی ہیں گوشت خوری کے بارے میں وہ بھی ایک طویل فہرست ہے. مثلا ایک بات بہت واضح سی ہے کہ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے نا ان میں سے جو درندے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے دانت نوکیلے، اور جو چوپائے ہیں ان کے دانت چپٹے ہیں کیونکہ چارہ کھاتے ہیں. چارے کے لیے جو دانت ہیں وہ چپٹے استعمال ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی چیزیں دی ہیں اور پھر خود اس کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ضرورت اور تقاضا رکھا ہے وہ ہر چیز کا رکھا ہے. اس کے معدے کو گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، پھل پھول بھی کھاتا ہے. ہر چیز جو ہے اس قسم کی وہ جو کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہے. ہاں کھانے کے لیے طریقہ اس نے بتا دیا کہ اللہ کا نام لو، خاص قسم کے جانور ہیں ان کو کھاؤ. باقی اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ نہیں میں بڑا رحم دل ہوں، میں جانور کو ذبح کر کے نہیں کھاتا، تو یہ بیچارے کی محض ضرورت سے زیادہ سادگی ہے. انہی لوگوں نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کہ ہاں یہ ان کی بات سننی چاہیے. معقولیت ہے، کچھ معقولیت نہیں بلکہ محض خواہش ہے، اپنی ایک بات بنا رکھی ہے دل سے، بغیر علم، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، فرمایا کہ تیرا رب جانتا ہے کون حد سے تجاوز کرتا ہے اور کون حد کے اندر رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.